بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 28 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا ومنها ما يكون بدخول فی سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ ومنها ما يكون بدخول فی المنتزع منه نحو قوله تعالی لهم فيها دار الخلد أي في جهنم وهي دار الخلد لكنه انتزع منها دار الخلد أخرى وجعلها معدة في جهنم لأجل الكفار تأويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة۔ ومنها ما يكون بدون توسط حرف نحو قوله ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوى أي تجمع الغنائم أو يموت منصوب بإزمار أن أي إلا أن يموت كريم يعني بالكريم نفسه انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه فإن قيل هذا من قبيل التفات من التكلم إلى الغيبة قلنا لا ينافي التجريد على ما ذكرنا، وقيل تقديره أو يموت مني كريم فيكون من قبيل لي من فلان صديق حميم فلا يكون قسما آخر، وفيه نظر لحصول التجريد وتمام المعنى بدون هذا التقدير۔ ومنها ما يكون بطريق الكناية نحو قوله يا خير من يركب المطية ولا يشرب كأسا بكف من بخل أي يشرب الكأس بكف الجواد انتزع منه جوادا يشربه هو بكفه على طريق الكناية لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد أثبت له الشرب بكف الكريم، ومعلوم أنه يشرب بكفه فهو ذلك الكريم، وقد خفي هذا على بعضهم فزعم أن الخطاب إن كان لنفسه فهو تجريد وإلا فليس من التجريد في شيء بل كناية عن كون الممدوح غير بخيل، وأقول الكناية لا تنافي التجريد على ما قررناه، ولو كان الخطاب لنفسه لم يكن قسما بنفسه بل داخلا في قوله ومنها مخاطبة الإنسان نفسه۔ عزیز طلبہ، تجرید کی بحث چل رہی تھی۔ تجرید محسنات معنویہ کی 17ویں قسم ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ برائے مبالغہ ایک ذی صفت امر سے دوسرا ذی صفت امر نکالا جائے، اس طور پر کہ وہ دوسرا ذی صفت امر اپنے صفت میں اس پہلے موصوف کی طرح ہو، اور یہ نکالنا مبالغتاً ہوتا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ صفت منتزع منہ میں علی وجہ الاتم اور اکمل پائی جاتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ تجرید کی 7 قسمیں ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ ان 7 قسموں کو بیان فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلی قسم تجرید جو من تجریدیہ کے ذریعے ہو، جس کی مثال ہم نے پڑھی تھی لی من فلان صدیق حمیم، اس کی تعریف اور اس کے مثال اور تشریح گزر چکی۔ دوسری قسم تجرید کے ہم نے پڑھی تھی جو بائے تجریدیہ کے واسطے سے ہو، لئن سألت فلان لتسألن به البحر، اس مثال میں اس کی وضاحت گزر چکی۔ اور تیسری قسم وہ تجرید ہے جو بائے مصاحبت کی وجہ سے ہو اور با جو ہے وہ منتزع پر داخل ہو۔ تو اس سے متعلق ہم نے پڑھا تھا یہ جو شاعر کا شعر ہے وَشَوْهَا إِن تَعْدُوا بِهِ إِلَى صَارِخِ الْوِغَا بِمُسْتَلْئِمٍ مِثْلُ الْفَنِيقِ الْمُرَحَّلِ، اس کی مثال میں ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم تجرید کی 4تھی قسم وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِدُخُولِ فِي الْمُنْتَزَعِ مِنْهُ، تجرید کی 4تھی قسم یہ ہے کہ جو فی کے دخول کے ذریعے ہو اور فی تجریدیہ جو ہے یہ منتزع منہ پر داخل ہو۔ اس کی مثال صاحب کتاب نے باری تعالیٰ کی اس آیت کریمہ سے ذکر کی ہے، لہم فیہا دار الخلد، باری تعالیٰ کے قول لہم فیہا دار الخلد کی صورت میں ذکر کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں آپ دیکھیے عزیز طلبہ کہ لہم فیہا دار الخلد ان جہنمیوں کے لیے اس جہنم میں ہمیشگی کا گھر ہے،
جہنم تو ویسے بھی ہمیشہ رہے گا، جہنم تو ہمیشہ کے لیے بنایا گیا ہے کافروں کی سزا کے لیے، لیکن اس جہنم میں ہمیشگی کے اس گھر میں اسی جیسا ایک اور گھر اس سے ممتازہ کیا گیا، نکالا گیا کہ وہ جہنمیوں کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی ہے، اور وہ جہنمی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو صاحب کتاب فرماتے وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِدُخُولِ فِي، اور تجدید کی اقسام میں سے ایک وہ ہے جو فی کی دخول کی صورت میں ہو، ای فی المنتزع منہ، یہ علی المنتزع منہ ہونا چاہیے، یعنی وہ فی منتزع منہ پر داخل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا یقول لہم فیہا دار الخلد، ای فی جہنم وہی دار الخلد، یعنی وہ لوگ جہنم میں ہوں گے، جہنم خود ہی ہمیشگی کا گھر ہے، لیکنہ انتزع منہا دار خلد، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس سے ایک اور دار خلد کو منتزع کیا، نکالا اخرى، یعنی دوسرا دار خلد، وجعلها معدتا فی جہنم لأجل الکفار، اور اس کو تیار کیا گیا، تیار جو ہے کر دیا گیا جہنم میں لأجل الکفار، کفار کے لیے، اور یہ دوسرا دار خلد بنانا اور اس کو کافروں کے لیے تیار کرنا اور اس کے اس آیات کریمہ میں ذکر کرنا تحویلا لامرها و مبالغتا، یہ اس جہنم کے معاملے کو بڑھا چڑھا کر اور اس کی ہیبت اور اس کی جو خوف ہے اس میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اور شدت اتصاف میں مزید مبالغہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ ایسا کیا گیا، وہ مبالغۃ فی اتصافها بالشدت، اور شدت کے ساتھ اس کے متصف ہونے میں مبالغہ کے طور پر یہ ایک اور دار خلد اس سے منتزع کیا گیا، نکالا گیا۔ ومنها ما يكون بدون توسط حرف، تجدید کی اقسام میں سے ایک قسم وہ ہے جو بغیر واسطے حرف جر کے ہو، بغیر واسطے حرف جر کے جو ہے وہ بھی تجدید کی اقسام میں داخل ہے۔ پھر بغیر واسطے حرف جر کے جو تجدید ہوگا اس کی پھر جو ہے وہ تین قسمیں مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے۔ پہلی قسم وہ ہے جو غیر کنائی ہو، دوسری قسم وہ ہے جو کنائی ہو، اور تیسری قسم وہ ہے جو خطاب النفس کہلاتا ہے۔ پہلی قسم تجدید جو بغیر حرف جر کے واسطے کے ہوں اور وہ تجدید جو ہے وہ غیر کنائی ہو، یعنی اس میں کنایا کا معنی استعمال نہ ہو، تو اس کی مثال جو ہے صاحب کتاب نے یہ قتادہ بن مسلمہ کے شعر کی صورت میں ذکر کیا ہے، جو کہتا ہے وَلَئِن بَقِيتُ لَأَرْحَلَنَّ بِغَزْوَةٍ تَحْوِي الْغَنَائِمَ أَوْ يَمُوتَ كَرِيمٌ، کہ اگر میں باقی رہا، بقا یبقی بقین کا معنی آتے ہے باقی رہنا، وَلَئِن بَقِيتُ اگر میں باقی رہا، لَأَرْحَلَنَّ تو میں ضرور بضرور سفر کروں گا، میں کوچ کروں گا، بغزوۃ ایک غزوے کے لیے، تحوی ہوا یحوی کا معنی آتا ہے جمع کرنا، تحوی الغنائم یہ غزوۃ کے لیے یہ جملہ صفت واقع ہے ایسے غزوے میں جو جمع کرے گی بہت سارے غنیمتوں کو، او یموت کریم، او یہاں اعلان کے معنی میں ہے اس لیے یموت منصوب ہے، یا یہ کہ کریم اور سخی آدمی کو موت آ جائے، وہ مر جائے۔ تو بہرحال اس شعر میں محل استشہاد یہ ہے کہ شاعر نے اپنے نفس سے ایک اور کریم کا انتزاع کیا ہے، ایک اور کریم کو نکالا ہے، اور یہ ایک اور کریم اور سخی اور شریف آدمی کا اپنے نفس سے نکالنا یہ اپنی کرامت اور اپنی شرافت میں مبالغہ کے طور پر ہے۔ تو فرماتے وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِدُونِ تَوَسُّطِ حَرْفٍ، اور تجدید کی اقسام میں سے ایک قسم وہ ہے جو حرف جر کے واسطے کے بغیر ہوں، یعنی جس میں درمیان میں حرف جر وغیرہ نہ ہو۔ پھر جیسے قتادہ بن مسلمہ کا یہ شعر وَلَئِن بَقِيتُ لَأَرْحَلَنَّ بِغَزْوَةٍ اگر میں باقی رہا تو میں ضرور بضرور غزوے کے لیے سفر کروں گا،
تحوی ای تجمع الغنائم جو جمع کرے گی غنیمتوں کو، او یموتا یا یہ کہ فوت ہو جائے مر جائے، منصوب بازمار مصنف علیہ رحمہ اس کی منصوب ہونے کی وجہ بتا رہے کہ یموت منصوب ہے بازمار ان کی مضمر ہونے کی وجہ سے، اے الا ان یموت اصل میں عبارت یوں تھی الا ان یموت کریم یعنی بالکریم نفسہ، انہوں نے کریم سے اپنے نفس کا ارادہ کیا، انا یعنی کا معنی ارادہ کرنا، انہوں نے ارادہ کیا شاعر نے کریم سے اپنے نفس کا، انتزع من نفسه کریما مبالغۃ، پھر اپنے نفس سے ایک اور کریم کو نکالا بطور مبالغہ کے فی کرمہ اپنی کرامت اور اپنی شرافت میں، مبالغہ کے طور پر اپنے کریم ہونے سے اپنے نفس سے ایک اور کریم کو نکالا۔ فإن قیل، یہاں سے اب مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر فرما رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مذکورہ شعر میں تو تکلم سے غائب کی طرف التفات پایا گیا ہے، یعنی اس میں التفات من التکلم الی الغائب ہے، یعنی شروع میں تھا لأرحلن متکلم کا صیغہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کریم کی طرف التفات کیا گیا کیونکہ کریم اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے، تو یہ تکلم سے غائب کی طرف التفات ہوا۔ حاصل یہ کہ یہ مذکورہ شعر میں التفات پایا جا رہا ہے، یہ تجرید میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ مصنف علیہ الرحمہ اس کا بہت آسان جواب دیں گے کہ بھئی تجرید کی تعریف جو ہم نے کی کہ تجرید کہتے ہیں کسی امر ذی صفت کو سے اس جیسا ایک دوسرا امر ذی صفت نکالنا مبالغہ کے معنی پیدا کرنے کے لیے، یہ جو تجرید ہے جو یہ معنی رکھتا ہوں یہ التفات کے منافی نہیں، یعنی تجرید اور التفات میں کوئی تضاد نہیں کہ جہاں التفات ہوگا تو وہاں تجرید نہیں ہوگی، کیونکہ تجرید میں منتزع اور منتزع منہ میں اتحاد واقعی اور تغیر لفظی پایا جاتا ہے، لہذا تجرید اور التفات دونوں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ تو فرماتے فإن قیل، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ هذا من قبیل الالتفات من التکلم من الغیبت، کہ بھئی یہ شعر تو متکلم سے غیبت کی طرف جو ہے التفات کی قبیل سے ہے، یعنی یہ تو التفات کا شعر ہے، آپ نے تجرید کی مثال میں کیسے پیش کیا؟ تو جواب دے رہے لا ینافی تجرید علی ما ذکرنا، التفات تجرید کی منافی نہیں ہے جیسے کہ ہم تجرید کی تعریف ذکر کر چکے ہیں۔ وقیل تقدیرہ او یموت منی کریم، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شعر ذکر کیا ہے، بعض رات فرماتے ہیں کہ یہ شعر تجرید حرف فی کے ذریعے ہوا ہے، یعنی یہ فی تجریدیہ یا من تجریدیہ کے ذریعے جو ہے یہ تجرید ہوا ہے، لہذا یہاں پر من محذوف ہے، اور اصل میں عبارت یوں ہے او یموت منی کریم، تو اسی طرح یہ جو شعر ہے یہ گزشتہ مثال لی من فلان صدیق حمین کے قبیل سے ہوا کہ من تجریدیہ کے ذریعے یہ تجرید ہوئی ہے، تو لہذا یہ پہلی ہی قسم ہوگی، پہلی قسم کی مثال بنتی ہے، مستقل قسم اس کو شمار کرنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ جو مقدر ہوتا ہے وہ تو ملفوظ کی طرح ہوتا ہے، تو یہاں پر من کا معنی ہم مقدر مانیں گے جو کہ ملفوظ کے حکم میں ہے، تو یہ من تجریدیہ کے ذریعے تجرید ہوئی، تجرید کی کوئی نئی قسم جو ہے نہیں، لہذا یہ مستقل قسم شمار کرنا درست نہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ تجرید جو من مقدر ماننے کے ذریعے پایا جا رہا ہے تو یہاں پر من کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں، کیوں بھی؟ اس لیے کہ من کو مقدر ماننے کی ضرورت اس وقت پیش آتی کہ جب ہمارے لیے اس شعر کا معنی یا اس کے کامل مفہوم کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہوتی، یہاں پر تو بھئی اس کا معنی بھی پوری طور پر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، شعر کا پورا مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر اس ظاہر سے ہم تقدیر کی طرف مقدرات ماننے کی ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم مقدرات کی طرف جائیں،
تو یہی بات ذکر فرما رہے وغیرہ تقدیر ہو. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس شعر کی اصل تقدیر او یموت منی کریم تھی، یعنی او یموت کریم یموت منی کریم ہونا چاہیے تھا. یکون من قبیل لیمن فلان صدیق حمیم، تو یہ لیمن فلان صدیق حمیم کے قبیل سے ہوا. فلا یکون قسم آخر، لہذا یہ دوسرے قسم نہ ہوں. وفیہ نظر، لیکن مصنف علیہ رحمۃ فرما رہے یہ رائے پیش کرنے اس میں نظر ہے. حصول تجدید و تمام المعنی بدون هذا تقدیر، اس لیے کہ تجدید کا حاصل ہونا اور اس شعر کا پورا معنی اور اس شعر کے پورے معنی کا حاصل ہونا بدون هذا تقدیر، اس تقدیر عبارت کو نکالے بغیر جو ہے، بغیر کسی قرینے کے، بغیر کسی اس تکلف کے یہ معنی پورا ثابت ہو جاتے، تجدید بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو کیا ضرورت ہے جو ہے اس میں ان کو مقدر نکالنے کی؟ تو یہ ایک دوسرا اعتراض اور اس کا جواب گزرا. اب مصنف علیہ الرحمہ ومنها ما يكون بطریق الکنایہ، یعنی میں نے بتایا کہ وہ تجدید جو بغیر حرف جر کے واسطے سے ہوں، اس کی 3 صورتیں مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے. پہلی صورت جہاں تجدید جو ہے وہ غیر کنائی ہو، دوسری صورت جہاں تجدید غیر حرف جر کے ذریعے اور کنائی معنی کے ساتھ ہوں، یعنی لفظ کا ایک کنائی معنی مراد لیا جائے اور پھر اس کنائی معنی کا جو لازم ہے اس میں تجدید والا جو ہے معنی لیا جائے. ومنها ما يكون بطریق الکنایت، اور تجدید کے اقسام میں سے ایک وہ ہے جو کنایتاً، جس میں تجدید کا معنی بیان کیا جاتا ہے بطریق کنایہ کے. جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، یہ شاعر آشا کا شعر ہے، یا خیر من یرکب المطی ولا یشرب کأسا بکف من بخلا. جی، اے وہ بہترین شخص جو سوار ہوتا ہے سواری پر، نہیں پیتا ہے گلاس من بخلا بکف من بخلا، اس شخص کے ہاتھ سے جو بخیل ہو. یعنی وہ شخص جو سواری پر سوار ہوتا ہے لوگوں میں بہترین شخص وہ ایسا ہے کہ وہ کسی بخیل آدمی کے ہاتھ سے پیالہ نہیں پیتا. اور تو یہ سواری کو کہتے ہیں. یہ شرمانہ پینے کا اثر بھرا ہوا پیالہ، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں بخیلا، جو بخیل ہے. تو اب یہاں پر عزیز طلبہ، متکلم نے مخاطب سے جو ایک سخی شخص ہے ایک اور سخی کا انتزاع کیا ہے، اور اس دوسرے سخی کو اپنے قول ولا یشرب کأسا بکف من بخلا سے بیان کیا ہے، جو کوئی کنایہ ہے. باقی یہ کنایہ کیسے ہیں؟ کنایہ اس طرح ہے کہ یہ معنی جو ہے یہ مستلزم ہے ایک دوسرے معنی کو. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بخیل آدمی کے ہاتھ سے پیالہ نہیں پیتا، تو ظاہر ہے سخی آدمی کے ہاتھ سے پیالہ پیے گا تو اس کا لازم معنی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کنایہ ہوا کہ بخیل کے ہاتھ سے پینے کی نفی کر دی، تو یہ سخی کے ہاتھ سے پینے کا اس بات ہوا. اور شاعر کی مراد کریم سے جو ہے خود ممدوح ہے، جو ہر انسان کی طرح اپنے ہاتھ سے پیتا ہے، لہذا کریم سے خود ممدوح مراد ہے، اس لیے کریم ممدوح سے کنایہ ہے. یوں اس شعر میں کنایہ اور تجدید دونوں جمع ہو گئے. تو کأس بمعنی شراب سے بھرا ہوا برتن، باخلا میں جو الف ہے یہ الف اشباع کے لیے ہے. تو کہتے یا خیر من یرکب المطی ولا یشرب کأسا بکف من بخلا یشرب الکأس بکف الجواد، یعنی وہ پیالہ پیتا ہے سخی آدمی کے ہاتھ سے. انتزاع منہ، شاعر نے نکالا اس مخاطب سے جوادن ایک سخی کو، یشرب ہوا بکفہ جو پیتا ہے ایسے اس ممدوح کے ہاتھ سے اعلیٰ بطور کنایہ کے. لأنہ اس لیے کہ اذا نفى عنہ الشرب بکف البخیل، جب اس جو منتزع منہ ہے جب اس سے نفی کر دی بخیل آدمی کے ہاتھ سے پینے کی، اثبت له الشرب بکف الکریم، تو اس کے لیے ثابت کر دیا کریم آدمی کے ہاتھ سے پینے کو. معلوم انہ یشرب بکفہ، اور یہ بات معلوم ہے کہ تو اسی شخص کے ہاتھ سے پانی پیتا ہے تو بذالک کریم، لہذا یہ بھی کریم ہوا. اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے تجدید کے اقسام سے چوتھی قسم تجدید کی قسم اور تجدید یا جزا پر داخل ہوں. اس کے بعد پھر ہم نے
جدید کی اقسام میں سے 3 قسم وہ ہے جو حرف زر کے واسطے کے بغیر ہوں. ان میں سے پہلی قسم جو حرف زر کے واسطے کے بغیر ہوں وہ ہے جو بغیر کنائے کے استعمال. دوسری قسم وہ ہے جو کنائے والے معنی کے ساتھ استعمال ہوں. آپ حضرات اس سبق کو غور سے سنیں سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.